آج نا میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، اس کی تفسیر بھی دیکھ رہا تھا ساتھ تحفیم القرآن میں. تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اس سے آگے آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، مطلب ان کی راہ پہ چلا جن پر تیرے انعام ہوئے، جس راہ پر چل کے ان لوگوں نے اللہ کو حاصل کیا، اللہ کو پا لیا، ان کی راہ پہ چلا. ہم دعا کر رہے ہیں، یہ نماز میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں. ہر نماز میں 5 ٹائم ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز میں یہی دعا کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی راہ پہ چل رہے ہیں؟ کس راہ پہ جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں بدل کیوں نہیں رہی؟ ہمارے دل میں وہ محبت اللہ کی پیدا کیوں نہیں ہو رہی اگر ہم سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے. جب بھی ہم کبھی برا کام کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل کو خود بخود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام صحیح کیا ہے ہم نے اور یہ کام غلط کیا ہے. خود سے اندر سے آواز آتی ہے. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو پھر اندر سے وہ آواز کیوں نہیں آتی؟ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ یہ سوال ہمیشہ میرے دماغ میں رہتا ہے کہ اب کیا ہو گیا ہمیں؟ اور پاکستان میں آج کل پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ جو علاقے ہیں ان میں جو مسجدوں میں دین سکھا رہے ہیں مولوی، اور جو ہم نے سیکھا ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بزرگوں کی، ان مولویوں کی بات دل پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرف جا کیوں نہیں رہے؟ پاکستان میں اتنے فرقے ہو گئے ہوئے ہیں ابھی کہ ایک مسلمان، ایک بچہ شروع سے جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہاں پہ کچھ بریلوی ہیں، کچھ دیوبندی ہیں، کچھ وہابی ہیں، کچھ اہل تشیع ہیں، کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. سب نے اپنا اپنا دین متعارف کروایا ہوا ہے. سب کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں. ایک جو ابھی ابھی شعور کی عمر کو پہنچا ہے وہ تو ہو گیا نا کنفیوز. سٹارٹ میں ہی وہ کنفیوز ہو گیا. ابھی اس نے وہ رستے، وہ چیزیں دیکھی نہیں، ابھی تو وہ کوڑا کاغذ ہے. وہ شروع سے ہی کنفیوز ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے کیا نہیں. اسے بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. یہ جو مولوی ہمیں سناتے ہیں چیزیں، سارے ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں وہ فلاں نہیں صحیح ہے، وہ فرقہ نہیں صحیح، وہ فرقہ نہیں صحیح. تو یہ سب نے اپنے اپنے فریم بنائے ہوئے ہیں. وہ اپنے اپنے فریم میں رہ کے بات کرتے ہیں، اپنے اپنے فریم میں رہ کے سمجھاتے ہیں چیزیں. وہ آج بھی انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور آج کل کا بچہ بات کرتا ہے سائنس کی، تو وہ مولویوں کی جو ٹیون ہے وہ ٹیون بچوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ سٹوری ٹیلنگ اس طرح وہ کر ہی نہیں رہے جس طرح ایک بچے کو چاہیے. آج کل کا بچہ جس ٹون میں بات سننا چاہتا ہے اس ٹون میں کوئی بات کر ہی نہیں رہا. کچھ اتنی نرمی سے لگے ہوئے ہیں بات کرنے، اتنے پیار سے بس یہی چیز ہے. اور کچھ اتنی لاؤڈلی بولتے ہیں، اتنی لاؤڈلی بولتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ادھر. ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا. ہمیں پھر سے چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. ان فرقوں کی دلدل سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. جب تک ہم ان فرقوں کی دلدل سے باہر نہیں آئیں گے ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. ہم کنفیوز ہی رہیں گے. ہمیں پھر سے سٹارٹ لینا پڑے گا. ہم نے سیرہ پڑھنی ہوگی. ہمیں قرآن مجید کی
کو خود سمجھنا ہوگا، نہ کہ ان مولویوں سے جا کے سمجھنا ہوگا. ہمیں خود اسے سمجھنا ہوگا، ہمیں خود اس پہ غور کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ میں اپنے بندوں کو کہتا کہ تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں اس بارے میں؟ کہ تم فکر نہیں کرتے؟ کہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہ تم عقل نہیں رکھتے؟ ہمیں سمجھنا ہوگا سٹارٹ سے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. اور میں اس بات پہ کافی خوش ہوں کہ آج کل انٹرنیٹ پہ ساحل الدین بھائی اور انجینئر محمد علی یہ کافی وائرل ہیں. اور یہ وائرل اس لیے ہیں، ان کی طرح کے اور بھی ہیں. وہ وائرل اس لیے ہیں کہ یہ فرقوں کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. یہ فرقوں کی دلدل سے باہر نکل چکے ہیں، اور ان کی بہت اچھی کوشش ہے. کافی حد تک جو ہے نا، میں نے خود بھی ان سے چیزیں سیکھی ہیں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ہمت دے، اور اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم حق بات کو مانیں اور حق بات کو کریں.